کیا حال چال ہے آپ کے؟ ہیلو، آئی ایم گڈ. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسے جا رہا ہے آپ کا ویکینڈ؟ ویکینڈ میرا بہت اچھا جا رہا ہے. کام ہی کام چل رہا ہے. given that I work in a startup with a super startup mindset, so تھوڑا کام کافی زیادہ ہے. ابھی بھی in نائس. fact I just came back from office an hour ago. So اوہ for context, it's midnight right now. یا او مین. The grind is real. یا اٹ از صحیح ہے. نائس. So before we jump into the like conversation, I would Yeah. love to hear about you. Plus like جو بھی آپ کا introduction ہے, like I would love to hear about you. کہاں سے like your journey has begun, or since you've been switching all those titles and now you landed Yeah. into the product space. So I would love to hear about the journey. Over to you. اوکے ویل تھوڑا سا کانٹیکسٹ اباؤٹ می. ٹھیک ہے، میرا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے دیٹ از ڈیٹا سائنس. آئی ایم اے گریجویٹ ان ڈیٹا سائنس فاسٹ اسلام آباد سے. اور دا ریزن وائی آئی چوز دس فیلڈ واز بیکاز کہ مجھے کوئی ایک ایسا انٹرسیکشن چاہیے تھا جس کے اندر میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس اور کمپیوٹر سائنس ساری آ کے مکس ہو رہی ہوں. تو اسی فیلڈ کے اوپر کام کرتے ہوئے ڈیٹا سائنس کا تو خیر مجھے کافی بعد میں پتہ چلا تھا، بٹ آئی واز آلریڈی ڈوئنگ پروجیکٹس وغیرہ اسکول کالج وغیرہ میں. تو اس کے بعد پھر ڈیٹا سائنس میں ایڈمیشن ہو گیا. جس دن ایڈمیشنس کلوز ہونے تھے 5 جولائی، مجھے ابھی بھی ڈیٹ یاد ہے. تو اس دن مڈ نائٹ پہ ایڈمیشنس کلوز ہونے تھے اور مجھے ڈیٹا سائنس کی کوئی ڈگری مل نہیں رہی تھی پاکستان میں کہ جو بیچلرس کروا رہے ہوں. تو پاکستان کا پہلا جو ڈیٹا سائنس کا بیچ تھا وہ فاسٹ نے شروع کیا تھا. تو مجھے آخری دن پہ آئی اسٹل ریمبر کہ بابا نے بتایا تھا کہ یار فاسٹ ایک یونیورسٹی ہے، وہاں پر یہ سب مطلب بیچلرز ہو رہے ہیں ڈیٹا سائنس میں. ہاؤ ڈو یو ناٹ نو اٹ؟ تو خیر دیٹ از آن دا ویری لاسٹ ڈے ہاؤ آئی سبمٹڈ مائی اپلیکیشن فاسٹ میں. تو ہو گیا ایڈمیشن. 4 سال شدید گرائنڈ کے وہاں گزرے، کیونکہ if someone from fast is listening to this تو ان کو پتا ہوگا کہ انٹری بہت آسان ہے آپ کی، بٹ وہاں پہ رہنا بہت مشکل ہے آپ کا. جو پورا بیچ آتا ہے وہ ہر سیمسٹر کے بعد تھوڑا تھوڑا آدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ فیل ہونا تو ویری نارمل اکرنس فار اس وہاں پہ. تو خیر ڈیٹا سائنس کی ڈگری کی، بٹ اینڈ تک آتے آتے آئی ریئلائز کہ دس از ناٹ سم تھنگ آئی ووڈ وانٹ ٹو ڈو. لائک 8-10 گھنٹے کوڈ کرنا از ناٹ سم تھنگ آئی کین ڈو. مجھے تھوڑا وہ کریٹو ایسپیکٹ بھی چاہیے تھا اپنی نوکری میں. تو آئی وینٹ ٹورڈز بزنس انٹیلیجنس، جہاں پر بیسکلی آپ کی کریٹیوٹی اور آپ کے ڈیٹا سائنس کے اسکلس سارے دے ور ایٹ این انٹرسیکشن. آپ کے ڈیٹا ویژوائزیشن، ڈیٹا انالیٹکس سارا کچھ وہاں پہ کمبائن ہو رہا تھا. تو دیٹ از ہاؤ آئی اسٹارٹڈ مائی فرسٹ جاب. ایک ریموٹ بندے کے ساتھ میں کام کری تھی لاس اینجلس کا، تو ایز اے ڈیٹا انالسٹ. اس میں وہ کام بہت مزے کا تھا. ڈیٹا انالیٹکس بی آئی کا کام تھا سارا اس میں، ٹیبلیو کے اوپر اور پاور بی آئی پہ. تو 1.5 سال ایک وہ چلایا. اس کے بعد پھر پروجیکٹ کی طرف میں پروڈکٹ مینجمنٹ میں آنا شروع ہو گئی. مجھے آئیڈیا نہیں تھا، بٹ گریجویٹ ہوئی تھی تو فوری نوکری چاہیے تھی. تو اس کا بھی سچویشن یہ تھی کہ سنس آئی واز لیونگ ان اے ہاسٹل، تو مجھے جب گریجویٹ ہوگی تو جاب نہیں ہے، نو آئیڈیا کہ یار اسلام آباد میں رکنا ہے، واپس جانا ہے گھر، کیا کرنا ہے. تو ٹینشن کا سب سے اچھا حل میں نے ڈھونڈا کہ گریجویشن ٹرپ پہ چلے جاتے ہیں، 7 دن کے لیے کر دوں. چوتھے دن پہ مجھے کال آتی ہے کہ جب ایکچولی مجھے سگنلز وہاں پہ ملتے ہیں تو ان کی کال آتی ہے کہ صبح سے آپ کو ٹرائی کریں، آپ کو جاب مل گئی ہے، تو آپ نے آفر سائن کرنی ہے کہ نہیں کرنی. میں کہا بالکل کرنی ہے، پر میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے اس وقت. تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا وہ ایکسٹینڈ کیا. تو بٹ خیر اس ٹرپ پہ مجھے پتا چلا ٹھیک ہے واپس جا کے میں نے پیکنگ نہیں کرنی ہے، میں اسلام آباد میں ہی ہوں. تو وہ شروع کی. وہ ناٹ ویری فن جاب میری جو ایکچولی تھی. اس پروبیشن کا پیریڈ میں نے کمپلیٹ کیا. پھر میری جاب ہو گئی ایٹ اے اسٹارٹ اپ جس میں ابھی بھی کام کری ہوں. مجھے تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں. تو یہاں پہ کافی مزہ آیا. شروع میں چھوٹا سا اسٹارٹ اپ تھا، اب تو خیر کافی ایکسپینڈ ہو گئے، کافی زیادہ لوگ ہو گئے ہیں، فل اے آئی فوکس. تو باقی امپلائیز وغیرہ بھی میری اپنی ایج کے ہیں، ریسنٹ گریجویٹس، فریش گریجویٹس. تو ایک پورا گرائنڈ مائنڈ سیٹ آپ کا، جو سیمسٹر کے آخر میں پروجیکٹس کا کیوس نہیں چل رہا ہوتا. یہاں پہ ایک کانسٹنٹ فل ٹائم ہماری وہ سچویشن، ایک روٹین چل رہی ہے یہ. تو دیٹ از ہاؤ آئی اینڈڈ اپ ان مائی کرنٹ کمپنی. یہاں پہ بھی انفیکٹ میں آئی وازنٹ ہائرڈ ایز اے پروڈکٹ مینیجر. میں نے جوائننگ کی تھی ایز اے بزنس انالسٹ. تو 3-4 مہینے نہیں، آئی تھنک 8-9 مہینے بعد مجھے دے آسکڈ می کہ اگر میں اف آئی وانٹ ٹو سوئچ اٹ ٹو پروڈکٹ. اب مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا پروڈکٹ مینجمنٹ ہوتی کیا ہے. تو کافی پہلے تو میں نے ریسرچ کی اس پہ کہ یار یہ فیلڈ ہے کیا. میں نے سنا تھا کہ پروڈکٹ مینیجرز ہوتے ہیں، بٹ میں نے یہ بھی سنا ہوا تھا بڑے فارغ ہوتے ہیں. تو آبویسلی ایسی جاب نہیں چاہیے تھی مجھے. بٹ پھر میں نے ایکچولی پڑھنا شروع کیا کہ اپارٹ فرام وٹ ایوری اسٹینڈرڈ کمپنی ان پاکستان از ڈوئنگ کہ پروڈکٹ مینجمنٹ ہوتی کیا ہے. وائی واز دیر اے نیڈ فار سم ون جس کا کام یہ ہے کہ اس کا سوچنا ہے کہ پروڈکٹس بننے کیا اس طرح سے. تو خیر ٹرنڈ آؤٹ کہ کافی انٹرسٹنگ جاب تھی. تو آئی ٹوک اٹ. اور گیون کہ ہماری کمپنی کے اسٹینڈرڈس بھی ایک پراپر سلیکن ویلی اسٹارٹ اپ والے تھے، تو آئی واز لائک آئی مین اگر میں نے پروڈکٹ مینجمنٹ میں سوئچ کرنا ہے اور اس فیلڈ میں ایکسل کرنا ہے تو میں بھی یہاں سے اس سے بہتر جگہ نہیں ہے. کیونکہ جو چیزیں میں 6 مہینے میں یہاں پہ سیکھوں گی شاید مجھے 2-2.5 سال لگ جائے کسی اور جگہ پہ. اور وہی نہیں ہوا. تو 2 سال میں کافی سیکھا میں نے. سو یس آئی واز این ایکسیڈنٹل پروڈکٹ مینیجر. Nice. So, I mean, yeah, very interesting story کہ like how did you end up in the product management side. By the way, اس میں کافی زیادہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ since we on the other side ہمیں بہت زیادہ clear difference نہیں پتہ ہوتا کہ
product managers کیا کرتے ہیں, data analyst کیا کرتے ہیں, data scientist کیا کرتے ہیں. So if you can like put a very like if you can explain it in a very easiest and a very shortest way, so that will be awesome. صحیح ہے. اچھا پہلی چیز تو یہ کہ پروڈکٹ مینیجرس اور جو جتنی ڈیٹا ریلیٹڈ فیلڈز ہیں وے لائک ورلڈز اپارٹ, ٹھیک ہے. لائک وہ اس میں وہاں پر آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ڈیٹا انالسٹ اور ڈیٹا سائنٹسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. اس کے اوپر آئی ان ویری سمپل ٹرمس اٹس کہ آپ کے پاس کوئی پاسٹ کا اگر ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور ان ڈیٹا پوائنٹس کے اوپر آپ کوئی انسائٹس پرووائڈ کریں کہ ٹھیک ہے بیسڈ آن دس ڈیٹا یہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. دس از ڈیٹا انالیٹکس, ٹھیک ہے, کہ آپ نے اپنے اسٹیک ہولڈرس کو بتانا ہے کہ کوئی مسئلہ اگر ہوا ہے تو بیسڈ آن دا پاسٹ ڈیٹا اس وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے. جب آپ اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے کوئی فور کاسٹنگ یا پریڈکشن کی طرف موو ہو جاتے ہیں دین دیٹ از گوئنگ انٹو انٹیلیجنس, جہاں پہ ڈیٹا سائنس آ جاتی ہے. یو آر ایکچولی پریڈکٹنگ کہ پاسٹ پیٹرنز اور ٹرینڈس کو دیکھتے ہوئے آگے پاسبلی کیا ہو سکتا ہے. سو دیٹ از ویئر ڈیٹا سائنس کمز انٹو پلے. پروڈکٹ مینجمنٹ جو ہے آن دی ویری ادر ہینڈ, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی آپ کے پاس لوگ ہیں کام کرنے کو, ٹھیک ہے. یو ہیو فل اسٹیک انجینئرس, آپ کے پاس اے آئی انجینئرس ہیں, یو ہیو ڈیزائنرس. ان کو ایکچولی سب کو کمبائن کر کے لے کے چلنا اور کیا پروڈکٹ آپ نے بنانا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی بھی کمپنی جب وہ پروڈکٹ شروع کر رہی ہوتی ہے, کوئی پروڈکٹ پہ انہوں نے ایک ایفرٹ پٹ کیا, اوبیسلی آپ کی ایک پوری ورک فورس ہے, یعنی آپ کی کاسٹ, آپ کا پیسہ لگ رہا ہے وہاں پہ, تو اوبیسلی یو وڈ وانٹ ٹو بلڈ سم تھنگ جس کے اوپر آپ کا جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے وہ کافی اچھا ہو. تو اس چیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے کہ یار ایکچولی آپ بنانا کیا چاہتے ہو اور اس سے زیادہ کہ کیوں بنانا چاہتے ہو. کیونکہ گیون کہ یو نو وی لیو ان ایج جہاں پر اے آئی کے تھرو آپ بہت سارے پروڈکٹس بہت جلدی ڈپلوائے کر سکتے ہیں. پروڈکٹ بنانا از ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ, لیکن مارکیٹ میں آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یار گیپ کہاں پر آ رہا ہے, کمی کہاں پر ہے, وہ کون سا فریکشن پوائنٹ ہے جہاں پہ یوزرس کو ایک پرابلم ہو رہی ہے اور اس کو آپ کس طرح سے سالو کر سکتے ہو. یہ چیز سوچنا آئی تھنک دیٹس دا مین جاب آف بینگ اے پروڈکٹ مینیجر. باقی ظاہر ہے آپ کے پاس اس کے اندر اور بھی کافی چیزیں آ جاتی ہیں جو اس جاب رول کو انٹیبل کرتی ہیں, کہ اس پروڈکٹ کو پھر ایکچولی ایگزیکیوٹ کرنا, اس کو لانچ کرنا, اس کو میکنگ شیور کہ وہ ایکچولی وہی بنے جو انیشلی آپ کا آئیڈیا تھا یا آپ کے اسٹیک ہولڈرس کا آئیڈیا تھا. تو وہ سب تو اس کے ساتھ ہی چلتا رہتا ہے. بٹ دا تھنکنگ پارٹ کہ آپ کے انجینئرز نے کرنا کیا ہے اور پھر ہیونگ دا آنسر کہ کیوں کرنا ہے, آئی تھنک وہ جو تھنکنگ ہیٹ والی چیز ہے نا, دیٹس واٹ بینگ اے پروڈکٹ مینیجر از. صحیح ہے, کول. سو اگین سم بیسک ڈفرینسز جو کہ شاید مجھے یا پروبیبلی باہر کے لوگوں کو نہیں پتہ, وہ یہ ہے کہ لائک پروڈکٹ مینیجرس, پروڈکٹ اونرس, پروبیبلی پروجیکٹ مینیجرس, بزنس اینالسٹ کیا کرتے ہیں, کون ہے یہ؟ صحیح ہے. سو یا ٹھیک ہے, تو جتنے تو پہلی بات کی جو پروڈکٹ ریلیٹڈ فیلڈس تھی, ٹھیک ہے, پروجیکٹ مینیجر, پروڈکٹ اونر. اس کے اندر جو پروڈکٹ مینیجرز اور پروجیکٹ مینیجرز میں جو سب سے ڈسٹنکٹ ڈفرینشیٹر ہے نا بٹوین دیز ٹو جاب رولس, وہ تو یہ کہ ایک پروجیکٹ مینیجر از دا ایگزیکیوٹر آف دا ہول آئیڈیا, میکنگ شیور کہ آپ کے کام جو ہے وہ ایکچولی بڑے پرابلم کو چھوٹے ٹاسک میں ڈیوائڈ کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کروانا, کہ وہ کام ایکچولی ہو اور ڈپلوائے ہو کام. تو وہ جو ایگزیکیوشن ہے اور میکنگ شیور کہ آپ کے جو اسپرنٹس ہوتے ہیں وہ صحیح سے ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں, یہ کام ایک پروجیکٹ مینیجر کا ہوتا ہے. جو پروڈکٹ مینیجر ہوتے ہیں وہ اس سے تھوڑا ہائر لیول پر ہوتے ہیں. اوبیسلی پروڈکٹ مینیجر کو بھی یہ ایگزیکیوشن والا پارٹ دیکھنا ہوتا ہے, بٹ ایک پروڈکٹ مینیجر کا 10% سے زیادہ ٹائم اس چیز پہ نہیں لگنا چاہیے, بیکاز دیٹس وائی یو ہیو پروجیکٹ مینیجرس. ایز اے پروڈکٹ مینیجر یو شوڈ بی تھنکنگ آن اے ہائر لیول, کہ آپ جس پروڈکٹ پہ کام کر رہے ہو جو ایکچولی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے, کیا وہ کمپنی کے اسٹیک ہولڈر کے بزنس جو نیڈز ہیں, بزنس ویلیوز ہے, اس کے ساتھ الائن کرتا ہے کہ نہیں کرتا, وہ مارکیٹ فٹ ہے کہ نہیں ہے, آپ کی ٹارگیٹ آڈینس جو بھی ہے اس کا کوئی امپیکٹ ہے, کوئی ویلیو ہے وہاں پر کہ نہیں. تو وہ تھوڑے ہائر لیول پہ جا کے سوچتا ہے. اینڈ سیم گوز فار پروڈکٹ اونرس ہو آر ابو آل آف دیز, دے ہیو مچ مور ایکسپیرینس ان پروڈکٹ. تو ان کے لیے میکنگ شیور کہ اسٹیک ہولڈرس کی جتنے بھی آئیڈیشن والا جو سارا کام ہے, آئی وڈ تھنک پروڈکٹ اونرس والی سائڈ پہ وہ اس سے بھی ہائر لیول کے اوپر فال کرتا ہے. میک سینس, کول. صحیح ہے. سو اسپیکنگ آف پروڈکٹ مینجمنٹ, پروڈکٹ اونرشپ, پروجیکٹ مینجمنٹ, how does the day of a product manager looks like? یا اگر میں آپ کی بات کروں, the time you walk into the office, the time you leave from the office, جو کہ میں ٹائم نہیں ڈیفائن کر سکتا, بٹ so like how does your day looks like? Right. So, well, my day is a bit unconventional compared to what is currently going on in the industry. وہ اس لیے کیونکہ I work at a startup جہاں پر گرائنڈ اور ہسل کا کلچر ہے, اور ہمارے ورک ٹائمنگس ویسے تو آفیشلی دے آر اراؤنڈ 10 hours, بٹ obviously I mean جب آپ کو پریشر ہوتا ہے تو آپ نے کام I mean if you have committed to a deadline, آپ نے وہ ڈیلیور کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا آورس وغیرہ بھی پٹ ان کرنے پڑتے ہیں اور سارا کچھ. تو اس طرح کے ایک گرائنڈ اور ہسل والے کلچر میں جو پروڈکٹ مینیجر ہے اس کا آئی مین ایٹ لیسٹ وٹ مائی جاب رول انٹیلز اس کے وہ صرف پروڈکٹ مینجمنٹ تھنکنگ پارٹ یا ہائر لیول کے اوپر نہیں ہوتا. وہ یو ہیو ٹو ویئر اے لاٹ آف ملٹیپل ہیٹس. آپ پروجیکٹ مینیجر بھی ہو, آپ نے GTM بھی کرنی ہے, آپ نے کسٹمرس کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے
یو ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف تھنگس. آپ بزنس اینالسٹ والا کام بھی کر رہے ہو, آپ نے پروڈکٹ ڈائریکشن کو بھی دیکھنا ہے. سو بہت ساری چیزیں جو ہمارے جاب رول کے اندر آتی ہیں. مینلی میرا کام ان دا ریسنٹ ٹائمس جو تھوڑا چینج ہوا ہے وہ یہ تھا کہ آئی ہیو مووڈ اوور آن ٹو پروجیکٹس جو بالکل نئے ہیں. لائک آئیڈیشن سے ان کو وہ ڈے 1 کے اوپر لے کر جانا کہ ایکچولی ایک MVP بنا ہے, ڈیلیور وہ آئیڈیا ویلیڈیٹ کرنا. سو ریسنٹلی آئی ہیو مووڈ اوور ٹو دیٹ. سو 2-3 پروڈکٹس ایسے ہیں جس کے اوپر کرنٹلی صرف آئیڈیشن سے اس کو MVP والی اسٹیج کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آئی ہیو ٹو ڈو لاٹ آف ریسرچ کہ ایکچولی جو ہم لوگ چیزیں بلڈ کر رہے ہیں سارے اس کے اوپر ہاؤ آر وی ہیلپنگ دا ٹارگیٹ آڈینس. صحیح ہے, اس میں ظاہر اسٹیک ہولڈرس کے بھی کافی کنسرنس ہوتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ایسا ہو جائے تو کافی آئٹریشنز اور ریویژنس بھی لگتی ہیں. یو ہیو ٹو گو بیک اینڈ ری ایٹریٹ اوور تھنگس. ریسرچ آپ نے دوبارہ کرنی ہوتی ہے کہ یار اب اس اینگل سے کر کے دیکھتے ہیں. تو ریسرچ کا کافی زیادہ پارٹ ہوتا ہے. باقی پھر آپ کی جو اسٹینڈرڈ پروڈکٹ مینجمنٹ کی چیزیں, کچھ ڈاکیومنٹیشن, obviously I mean it's always better to write things down however much you hate it, ٹھیک ہے. And there's a good chance that no one is going to go through all of that documentation, but it's for your own clarity it's good to have things written down. صحیح ہے کہ you can always refer back to آپ ایک ریسٹور پوائنٹ ہوتا ہے وہ. تو وہ ساری چیزیں I mean کوئی سیٹ اسٹینڈرڈ PRD وغیرہ اتنی انیشیل اسٹیج پہ نہیں ہوتی, بٹ you have things written down somewhere. اس کو آپ برین اسٹارمنگ کہہ لو, جو مرضی کر لو, لیکن ایک جگہ پر نا ساری چیزیں they should be written down. تو میرا مینلی کام یہ ہوتا ہے اینڈ میکنگ شیور جو پروجیکٹ مینجمنٹ والا پارٹ ہے کہ اس کے اندر میکنگ شیور کہ جو ایگزیکیوشن ہے سارے پلان کی وہ صحیح سے ہو رہی, چیزیں ڈلیور ہو رہی ہوں ہماری. سو یا That's cool. Perfect. So speaking of, by the way, like how does your day looks like? اسی میں لائک ابھی آپ نے لائک کہا کہ آپ کو بہت زیادہ اب ایسے پروجیکٹس پہ کام کرنا پڑ رہا ہے جس پہ لائک یو ٹیک اٹ فرام دا آئیڈیشن اسٹیج ٹو لائک فرام دا ڈے 1. اس میں کافی زیادہ پرابلمس کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ کچھ لائک کافی زیادہ پروڈکٹس اسٹارٹ اپس کی سائڈ سے ریلیز ہی نہیں ہو پاتی, رائٹ, کیونکہ بہت اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ شاید پرابلم ویلیڈیٹ ہی نہیں ہو رہا, رائٹ. وہ ہمیں کسٹمرس کے پاس سم ٹائمس جا کے پتہ چلتا ہے یا یوزرس کے پاس. تو جہاں پہ میئریبل امپیکٹ نہیں ہوتا, کیونکہ جب تک آپ کا پروڈکٹ لائیو نہیں ہوگا ایک آپ کے پاس وہ میئرمنٹ نہیں ہوگی کہ لائک آپ نے کیا امپیکٹ کریٹ کیا. فار ایگزامپل پہلے اگر کوئی کام 10 گھنٹے میں ہو رہا تھا, آپ کے پروڈکٹ کے آنے کے بعد وہ کام 3 گھنٹے میں ہو رہا ہے یا شاید 30 سیکنڈ میں ہو رہا ہے, تو اب وہ ایک میئریبل امپیکٹ ہے. اور آپ ایز اے پروڈکٹ مینیجر بھی آپ بتا سکتے ہو کہ بھائی میں ایک ایسے پروڈکٹ پہ کام کرتا ہے جس سے ہمارے یوزرس کا جو ٹائم فریم ہے وہ پروبلی 10 گھنٹے سے 30 سیکنڈ میں آ گیا. دیٹس اے میئریبل امپیکٹ. بٹ اگر وہ پروڈکٹ کبھی ریلیز ہی نہیں ہوا, کیونکہ اکثر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسکوپ بھی چینج ہوتا رہتا ہے, تو وہ پھر پروڈکٹ کی وہ ویلیو بھی نہیں رہتی, تو اس کو ڈسکارڈ کر کے کچھ اور بنانا اسٹارٹ کر دیتی ہیں اکثر اسٹارٹ اپس. تو اس کے اس میں یو ڈونٹ ہیو دا میئریبل امپیکٹ. سو ہاؤ وڈ یو ٹیل اینی ادر امپلائر یا کوئی بھی ایون جس کو بھی آپ پچ کر رہے ہو, ایون اپنے پروڈکٹ پہ پچ کر رہے ہو یا فار اینی جاب انٹرویوز اف یو آر پچنگ یور سیلف, تو ہاؤ وڈ یو کمیونیکیٹ دیٹ ویلیو دیٹ یو ایڈیڈ, کیونکہ اگین میئریبل تو ہے نہیں, بٹ آپ اسٹل کیسے کمیونیکیٹ کرو گے اسے. اچھا, سو میں سوال تھوڑا سا ریفریز کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. بیسیکلی ورکنگ آن پروڈکٹس, ملٹیپل پروڈکٹس جو کافی ریپڈ ڈیولپمنٹ میں ہیں, جن کو جو ابھی ریلیز نہیں ہوئے اور یو ڈونٹ نو کہ ان کا میجریبل امپیکٹ آن دا ایکچوئل کسٹمرس ہے کہ نہیں. سو ہاؤ وڈ آئی جسٹیفائی اور ویلیڈیٹ دس ایکسپیرینس. یا اینڈ ٹیل اٹ ٹو پروبیبلی اینی باڈی ایلس کہ بھائی میں یہ کرتی رہی ہوں. صحیح ہے. آئی تھنک اس چیز میں سب سے ضروری یہ ہوتا ہے سمجھنا کہ یار آپ جو بھی آئیڈیشن والی اسٹیج میں obviously I mean کوئی آئیڈیا آپ ایسے بنانا نہیں شروع کر دیتے, کچھ آپ نے انیشیل پریلیمنری جو ریسرچ ہوتی ہے کہیں پہ مارکیٹ گیپ آپ نے دیکھا ہوتا ہے, تو دیٹس ویئر یو اسٹارٹ فرام. صحیح ہے. باقی پھر دیٹ از سو ریزن وائی یو ہیو MVPs, ٹھیک ہے, جس میں آپ ششکے وغیرہ سارے ایکسٹرا فیچرس سب کٹ ڈاؤن کر کے جو کور پرابلم ہے آپ اس کو سالو کرتے ہو. اور جب آپ کا MVP تیار ہو جاتا ہے اس کے اندر آئی فیل ہے کہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اسکوپ آپ لمٹ رکھو. اور ایون تو اگر آپ نے انیشلی لمٹ کیا تھا, بعد میں اکثر ہوتا ہے کہ اسٹیک ہولڈر ریکوائرمنٹس چینج ہوتی رہتی ہیں اور آپ کا اسکوپ بڑھتا چلا جاتا ہے. آئی تھنک اس پوائنٹ پہ روکنا کافی ضروری ہوتا ہے کہ جس جو MVP جو کور پرابلم ہے اس کو آپ پہلے ویلیڈیٹ کر لیں, اس کے بعد آپ دیکھیں. کیونکہ یہ جو پورا پروسیس ہوتا ہے اس سے گزرنے سے بھی دا تھنگز یو لرن, آئی فیل لائک کہ a failure is never exactly a failure, کیونکہ آپ نے ہر فیلئر سے کچھ ایسا سیکھا ہے جو آپ نیکسٹ ٹائم ڈیفینیٹلی نہیں کرو گے. اینڈ اٹس the same with entrepreneurs کہ a failed startup is never a failure. So I think it's the same way. Makes sense. That's a great answer. صحیح ہے. So speaking of since you work in the AI space, so how do you imagine the future of PMs within the space of AI? Right. I think it's very exciting. مجھے لائک آئی نو کہ دیر آر AI ٹولز اویلیبل آؤٹ دیئر جو کہ آج کل ایٹ لیسٹ لنکڈن اگر آپ کھولیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ 3 پوسٹ ایسی نظر آتی ہیں جہاں پر فاؤنڈرز ہیو ریپلیس دیئر انٹائر فل اسٹیک انجینئرز یا AI انجینئرز کی ٹیم ود AI ایجنٹس, ٹھیک ہے. تو اس کی ایک ڈاؤن سائڈ آپ کو کبھی کبھی ہی نظر آتی ہے, بٹ اٹس سم تھنگ دیٹ از دیئر کہ یو رائٹ ناؤ ان دس مومنٹ ان ٹائم یو کانٹ ریموو دا ہیومن ایلیمنٹ یوزنگ جسٹ AI ایجنٹس. تو however in the field of product management I think it's very exciting کیونکہ AI جو ہے وہ آپ کا پروڈکٹ مینیجر ریپلیس نہیں کر رہا, پروڈکٹ مینیجر اس کو صرف انیبل کر رہا ہے ان دا سینس کہ پروڈکٹ مینیجر از جسٹ دا تھنکنگ پارٹ. صحیح ہے. تو AI از جسٹ مشینری.
So for someone who's in the product field and they're not acquainted with AI or the new AI trends coming in, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے I think that's a gap that they have to fill no matter what. ابھی شاید وہ ٹائم قریب نہ ہو, at least for the next 2-3 years, جہاں پر fully replace کر دیا جائے کسی انسان کو with AI, but it can happen. I mean, you never know. صحیح ہے. Given, I mean, who imagined کہ GPT جس طرح سے evolve ہوا ہے, تو I mean, who imagined کہ actually یہ سب بھی ہو سکے گا. So I feel like وہ current رہنا بہت ضروری ہے AI کے ساتھ, کیونکہ if you're leveraging AI right, you can be one of the most efficient people in your team. Being a product manager, I think you have to stay very current with what's happening in the industry right now. There are a lot of tools out there جن کو personally میں نے خود بھی اڈاپٹ کیا, اور میرا ورک فلو مجھے پتا ہے کہ میرے لیے کتنی آسانی ہوئی ہے. صحیح ہے. I mean, I cannot imagine a time before GPT یا Claude جہاں پر آپ کو بیٹھ کے PRDs ڈاکومنٹیشن کا ایک لفظ خود لکھنا پڑ رہا ہے. رائٹ ناؤ وٹ آئی ڈو از کہ یار اگر میرا پورا پروسیس ہے میں اس کو اگر انیشلی بھی جاٹ ڈاؤن کر دوں سارا, تو آئی نو دیٹ دیر آر LLMs آؤٹ دیر جو میرا سارا وہ جو گرنٹ ورک ہے آف ایکچولی میکنگ دا ڈاکیومنٹ لک پریٹی یا فارمیٹ کرنا اور رائٹ ورڈس پٹ کرنا, وہ مجھے پتہ ہے کلاؤڈ کر دے گا فار می. سو میرا وہ جو گرنٹ ورک ہے وہ اس سے ریموو ہو رہا ہے. اور اسی طرح اگر مجھے انیشیل آئیڈیا ویلیڈیٹ کرنا ہے آپ کی, کیونکہ ورکنگ ان اے اسٹارٹ اپ آپ کی ساری ٹیمز جو ہیں دے آر فلی آکوپائڈ, کسی کے پاس بینڈ ورتھ نہیں ہے, اور ٹائم مینجمنٹ بہت کروشل ہوتی ہے. تو انیشیل ٹائمس میں جب آپ آئیڈیشن والی اسٹیج پہ چیزیں ڈیسائڈ کر رہے ہو تو آپ نے ایک انیشیل شکل دیکھنی ہوتی ہے پروڈکٹس کی. تو فار سم ون لائک می ہو ڈزنٹ ہیو اے بیک گراؤنڈ ان ڈیزائن, پروٹوٹائپنگ ڈز ناٹ کم ایزی ٹو می. ٹھیک ہے, میں نے فگما سیکھنے کی کوشش پوری کی تھی, بٹ آئی اسٹل ہیو ٹربل فائنڈنگ تھنگس کہ ایگزیکٹلی کیا چیز کہاں پڑی ہوئی ہے. تو وہ کافی چیزیں تھی, بٹ ود لویبل اور بولٹ اور وی ناٹ جو اس طرح کے پلیٹ فارمس آئے ہوئے ہیں, میں سمپلی میں اپنی PRD اٹھا کے GPT کو دیتی ہوں. میں اس کو کہتی ہوں کہ میں نے لویبل یا بولٹ ان پلیٹ فارم میں سے کسی ایک کو ڈیزائن بنوانا ہے انیشیل پروٹوٹائپ کا, تو مجھے پرومپٹس لکھ کے دے دو, مجھے ڈیٹیلڈ پرومپٹس بریک ڈاؤن کر کے دے دیتا ہے, بیکاز an LLM understands an LLM better than I do. I'll be honest about this. ٹھیک ہے, وہ مجھے جو پرومپٹنگ کر کے دے گا نا فار another LLM, مجھے وہ سیکھنے میں بھی I'll admit مجھے بھی کافی ٹائم ہے. So I leverage GPT and Claude وہاں پر, وہ مجھے بریک ڈاؤن کر کے دیتے ہیں, میں لویبل کو دیتی ہوں, مجھے پورا پروٹوٹائپ ورکنگ پروٹوٹائپ دے دیتا ہے. اور انیشیل ویلیڈیشن کے لیے ود اسٹیک ہولڈر آپ کی کوئی انیشیل میٹنگ ہو رہی ہے, تو اس کے لیے اٹس پرفیکٹ فار می. میرا ٹائم بچ رہا ہے, میرے ڈیزائنرس کا ٹائم بچ رہا ہے, I can manage my resources well. تو اس لحاظ سے I would say کہ if you're leveraging AI right, it can make you a very efficient person. Makes sense. Cool. صحیح ہے. ہم بہت زیادہ سیریس بات کر رہے ہیں, لیٹس جسٹ spice things a bit. صحیح ہے. So speaking of the AI, there are a lot of buzzwords around us, right? Whenever you open a LinkedIn, probably somebody is replacing somebody, or maybe something is replacing somebody. So in the world of buzzwords, which buzzwords do you want to ban right now? I have a lot of them. One would work just fine. ایک تو میں اسٹارٹ کرتی ہوں, نہیں اس کا میں جواب دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اس کا سب سے پہلی چیز تو وہ جو آپ کے جو فلفی پروڈکٹ ٹرمز نہیں ہیں جس میں سینرجی آئے گا, illicit چیز eliciting requirements اور یہ ساری چیزیں, یہ فلف ورڈس میں ریموو کرنا چاہوں گی. جتنے انٹرویوز میں نے دیے ہیں, اگر مجھے کوئی بندہ یہ ساری چیزیں بول رہا ہے, آئی نو کہ وہ GPT سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فلف ورڈس لائک if it's about teamwork, if you're good at collaboration, if you're good at making your teams collaborate, just say teamwork. ٹھیک ہے, do not use synergy with me. ٹھیک ہے, it's too much fluff. تو apart from this, I would also say کہ جو agentic systems آج کل آپ کو LinkedIn پہ ہر جگہ سنائی دیں گے, جو بہت مسئلہ ان سے, کیونکہ a lot of people out there they still don't know the difference between what agentic systems are and what AI workflows mean. ٹھیک ہے, لیکن ایک جگہ آپ کے پاس پورا سسٹم ہے اور ایک جگہ you're just leveraging AI in your existing workflows. تو وہ جو ایک ڈفرینس ہے نا, وہ بہت سارے لوگوں کو کلیئر نہیں ہوتا, اور بہت جگہوں پہ غلط ٹرمینالوجیز یوز ہو رہی ہوتی ہیں, and it's an ick in my head. ہاں, یہ لائک بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے کسی بندے کے جو کہ ایکچولی اس فیلڈ کا ہو اور اسے پتہ ہو کہ یار کیا بول رہا تھا یار بھائی, کیوں کر رہے ہو. صحیح ہے, نہیں ٹھیک ہے, بٹ نہیں, لیکن I mean بز ورڈس چل رہے ہیں آج کل, ٹرینڈنگ پہ ہے AI, ایجنٹس, ایجنٹک سسٹمز, ورک فلوز. تو I mean ہر کسی کے LinkedIn پوسٹ میں آج کل یہ ہوگا. صحیح ہے, I mean going with the trend, کیا کہوں میں. صحیح ہے, میک سینس. So if your job was a meme, what it would be? I have the جو کہ میں نے بہت دیر سے سوچ کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا کس کس نے یہ میم باہر دیکھی ہوئی ہے, بٹ انسٹاگرام پہ اکثر آ جاتی ہے ریل جس کے اندر someone is sitting out in a storm, تیز بارش ہو رہی ہے, and they're just sitting on their chair sipping wine or something. تو وہ جو لیول آف ڈسوسیشن ہے, that is my job right now. ٹھیک ہے, there's a lot of chaos going on. So that's me. Cool. Yeah. Because you know that you can't lose it. Because there's already too much chaos and you need to settle that chaos. Yeah. And for that to happen, you can't do it. You can't lose it. صحیح, completely agree. ٹھیک ہے. So اسی میں ایک اور چیز آتی ہے, and that is when you are working probably you use a lot of tools when it comes to product managers یا کوئی بھی professional. So what would be the tool that you hate the most but you still have to use it?
صحیح ہے. اچھا یہ تھوڑی میری آئی تھنک ہیٹ بھی چھوٹا ورڈ ہے جو میں اس ٹول کے لیے فیل کرتی ہوں. بٹ آئی ول بی آنیسٹ, مجھے اس ٹول کا پہلے کبھی نہیں پتا تھا انٹل آئی جوائنڈ مائی کرنٹ کمپنی. صحیح ہے. اٹس کالڈ لاگ راکٹ. بیسکلی فار دوز آف یو آؤٹ دیر جن کو نہیں پتا کہ لاگ راکٹ کیا ہوتا ہے, اٹس بیسیکلی اے ٹول جو سیشن ریکارڈنگ کرتا ہے. صحیح ہے. سو یو کین ایکچولی سی کہ آپ کا جو ٹیسٹ گروپ ہے یا جو آپ کے یوزرز آؤٹ دیر ہو یوزنگ دا ٹول, ان کی کرسر موومنٹس آپ کو شو ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر. اٹ ڈز ناٹ شو اینی تھنگ ایلس. آپ کی پرائیویسی از آل مینٹین. صرف یوزر بیہیویئر اور بیہیویئرل انالیٹکس کے پرسپیکٹو سے وہ آپ کو سب دکھا رہا ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ کہ جب آپ کے کافی زیادہ یوزرز ہو جائیں, وہ خوشی کی بات تو ہے ہی ہے, لیکن جب دن کے آخر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس 150 سیشن کے لاگس پڑے ہوئے ہیں جن کو آپ نے ابھی دیکھنا ہے, تو یو جسٹ وانٹ ٹو اینڈ اٹ آل. تو اس میں یہ کہ اٹس اے ٹول دیٹ آئی ہیٹ دا موسٹ, بٹ آئی ول گیو اٹ ٹو مائی سی ای او اینڈ دا پیپل ہو میڈ می یوز دس ٹول, کہ جو انسائٹس آپ کو اپنے یوزرس کے بارے میں ان سیشنس کو دیکھنے سے آئے گی نا, وہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی. سو آئی ہیٹ اٹ فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ, بٹ اٹس سم تھنگ دیٹ ہیلپس. تو اس میں بائی دا وے کچھ رپورٹس نہیں آتی کہ لائک اگر آپ کے پاس لیٹ سپوز 150 ہے آپ کے پاس لاگ راکٹس رائٹ, آپ کے پاس 150 سیشن ہے, تو اس کا کہیں لائک کچھ تو ہوگا لائک ٹیک اویز ہوں گے کہ یار اچھا آپ کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ اچھا یہ وہ چیز ہے جو کہ پروبیبلی میں ہم بہتر آتی ہوں کریں. اس چیز پہ. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ایون اے آئی کین ناٹ ہیلپ می رائٹ ناؤ, ایٹ لیسٹ ٹول میں اس وقت انکارپوریٹ نہیں ہوئی ہوئی. دے ہیو انٹروڈیوسڈ اے آئی سمریز جو آپ کو ایکچولی ایک لاگ کے اوپر بتاتے ہیں کہ یوزر نے کیا 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 ہے. ٹھیک ہے, تو وہ مجھے یہ بتا دے گا کہ یوزر نے جو ہے کوئی ایکشن پرفارم کیا, کوئی ایونٹ پرفارم کیا. صحیح ہے. بٹ وہ مجھے جو بیہیویئرل انسائٹس مجھے دیکھنے سے آئیں گے نا, وہ مجھے کبھی بھی نہیں بتائے گا. فار ایگزامپل میں اسکرین پہ اگر دیکھ رہی ہوں کہ یوزر کا کرسر جو ہے وہ کلک کر رہا ہے اس وقت ادھر ادھر, ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا ون ایکشن دیٹ دے وانٹ ٹو پرفارم, اور وہ اس کو نہیں مل رہا. سو ایز اے ہیومن آئی کین انٹرپریٹ دیٹ کہ یار ہاں ٹھیک ہے, یہاں پر یوزر کو فرکشن ہو یا آ رہا ہے, کوئی مسئلہ آ رہا ہے یہاں پہ, یوزر بیہیویئر میں مسئلہ ہے, یوزر ایکسپیرینس میں شاید خرابی ہے. اے آئی مجھے یہ چیز نہیں بتائے گی. اے آئی مجھے یہ ضرور بتائے گی کہ اس نے ایونچولی کلک کر دیا, تو وہ مجھے سمری بالکل دے سکتی ہے, بٹ دوز ڈیٹا پوائنٹس آر آف نو یوز ٹو می. کبھی آپ نے سوچا ایٹ کہ کیا لیسٹ رائٹ پتا ناؤ. اسے پڑھنا ہی نہ آتا ہو, کیا چیز؟ کہ اسے پڑھنا ہی نہ آتا ہو, وہ یہ ایکسیڈنٹلی لینڈ آن یور ٹول اور اب اسے پڑھنا نہ آتا اور وہ رشین ہو اور اسے انگلش نہ پڑھنی آتی ہو, اینڈ جسٹ چیک نہیں کریں نہیں, ایسا کوئی سچویشن نہیں ہے. آئی مین تھوڑا بہت ہمیں بھی اپنے یوزرس کا پتہ ہے, دے آر ویری ایکسپیرینسڈ پیپل ان دیئر اون فیلڈس. صحیح ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ہماری جو ڈیموگرافک ہے وہ تھوڑے بوڑھے لوگوں سے انٹیل کرتی ہے, بٹ صحیح ہے. آئی مین تھوڑا تو آپ کو ایک ٹول یوز کرنے کا آپ کو فرکشن نظر آئے گا, بٹ کچھ چیزوں کے اوپر یو کین ایکچولی آئیڈینٹیفائی کہ یار یہاں پر یوزر جرنی کا ایشو ہے. تو آپ کو ویسے کبھی کبھی یہ نہیں لگتا کہ وین یو ہیو ملٹیپل ویز ٹو ڈو اے تھنگ آن اے سنگل اسکرین, یا پروبیبلی ایک ہی جگہ پہ 2 سے 3 چیزیں ایک ہی کام کر رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ فرکشن یا کنفیوژن ہوتی ہیں. آئی مین یس, آئی مین جس طرح سے ابھی یو آر سیئنگ کہ مطلب ایک ہی اسکرین پر اگر کافی ساری چیزیں کرنے کی ہیں تو یوزر کنفیوز ہوگا, بٹ دیٹ آلسو ڈپینڈس کہ آپ نے ٹول کے اندر وہ چیزیں رکھی کیسے ہوئی ہیں. کیونکہ آئی مین ہر ٹول کے اندر آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ایک پوائنٹ پہ آتے ہیں. آئی مین یو ہیو ملٹیپل سیٹیز, دیر آر لاٹ آف تھنگس یو کین ڈو ان ون اسکرین. اٹ آل کمز ڈاؤن کہ آپ کی یوزر جرنی کیا ہے, کیونکہ وہ ہر ایک چیز جو کوئی ایک اسپیسیفک کام پرفارم کر رہی ہوگی, تو وہ ایک ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے لیے میرے پورے کس جرنی سے میں گزر کے جا رہی ہوں, آئی تھنک دیٹ امپیکٹس اے لاٹ. یا رائٹ, اگر آپ ایک جرنی سے آ رہی ہیں تو دیٹ میک سینس کہ لائک یو ہیو ملٹیپل ویز آف ڈوئنگ دیٹ. لیکن اگر آپ اب ایک جرنی سے ہو کے آ چکی ہیں, ناؤ یو آر ایٹ اے سنگل پوائنٹ جہاں پہ آپ نے پروبیبلی کہیں نہ کہیں ایگزیکیوٹ کر دیا ہوگا وہ چیز, اب آپ کے پاس ایک ہی لائک آپ جرنی سے ہو کے آ چکے ہو, اب وہاں سے آپ نے ایک ہی کام 3 طریقے سے کرنا ہے, تو لائک اب وہاں پہ لائک وہ آپ کی کیا انسائٹس ہوتی ہیں؟ ہاں وہ ایک چیز ہے کہ اگر آپ آئی مین دیٹس جسٹ ریڈنڈنسی. پہلی بات تو یہ میرا پہلا سوال ایز پروڈکٹ مینیجر یہی ہوگا کہ ایک ہی کام کرنے کے 3 طریقے میرے سامنے ایک اسکرین پر کیوں ہیں. ٹھیک ہے. ہاں لیکن یہ کہ اگر ایچ فیچر جو بھی چیزیں ہیں وہ اگر ڈفرنٹ پرپز سرو کر رہی ہیں فار ڈفرنٹ گروپس آف یوزرس, تو دیٹ سم تھنگ ایلس. دیٹ میک سینس. اینڈ کیپنگ آف کیپنگ دا ٹریک آف کہ جب آپ نے کہا کہ لائک آپ کے پاس یہ زیادہ آپشنز آئیں, کیوں ہاؤ اٹونیمس از بیسکلی دا پروڈکٹ مینیجرز ان دا اسٹارٹ اپ؟ Not very autonomous. In a startup culture, جو بات میں نے شروع میں مینشن کی کہ ایز اے پروڈکٹ مینیجر یو ناٹ جسٹ پروڈکٹ مینیجر, یو آر اے لاٹ آف تھنگس ایٹ ون ٹائم. صحیح ہے. بہت سارے کیسز میں آئی مین مجھے جتنا ٹائم ہوا ہے میری کرنٹ کمپنی میں, بہت سارے پوائنٹس ایسے جہاں پر میں پروجیکٹ مینجمنٹ بھی کر رہی ہوں, میں پروڈکٹ والا کام بھی کر رہی ہوں سوچنے کا, میں اس پروڈکٹ کی جی ٹی ایم بھی کر رہی ہوں, اس پروڈکٹ کی جو ابھی کرنٹلی ڈیولپ ہو رہا ہے, اور میں نے اس کے فیڈ بیک میکینزمس, میں نے پوری جی ٹی ایم کی اسٹریٹجی لانچ کرنی ہے ساری, تو وہ آپ نے بہت سارے کام ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں. تو ان اے اسٹارٹ اپ کلچر آئی وڈ سے کہ اگین یو کین یوز ٹولس جو آپ کو ایفیشینٹ کر رہے ہو, آپ کا گرنٹ ورک ریموو کر رہے ہو, بٹ اٹس ناٹ ویری اٹونومس رائٹ ناؤ.
at least not in my experience. Makes sense. And speaking of the autonomy, how authoritative are they? किस तरह से? Like होता है ना कि sometimes अगेन उन्होंने टीम्स को भी मैनेज करना है, उनकी लाइक कम्युनिकेशन इस लेवल की होनी चाहिए कि उन्होंने स्टेक होल्डर्स को भी मैनेज करना है, उन्होंने टीम्स को इंटरनल टीम्स को भी मैनेज करना है, और ऑफ कोर्स दे हैव टू उन्होंने कस्टमर्स को भी मैनेज करना है. सो लाइक हाउ डज दिस, लाइक इसके साथ साथ जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं ना, तो आई बिलीव कि उसमें ना अथॉरिटी भी कहीं ना कहीं आती है. तो लाइक हाउ अथॉरिटेटिव दे आर इन दैट मोमेंट. अच्छा, मैं जो बात करी वो भी अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही करूँगी. उसमें ये है कि आई मीन कुछ फैक्टर्स के अंदर प्रोडक्ट मैनेजर हैज़ कंप्लीट अथॉरिटी, सही है, बट बहुत सारी चीज़ों के अंदर यू हैव टू इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स एट एवरी स्टेप. आई मीन इफ़ यू आर अ स्टार्टअप दैट मीन्स कि आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बड़ा इंटरनल स्टेक होल्डर आपका अपना फाउंडर, आपका अपना CEO का, सही है. तो उस पॉइंट के ऊपर जब आप चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, अभी आप काफ़ी इनिशियल स्टेज पर हैं एज अ कंपनी, तो वहाँ पर आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं दे आर वेरी इन्वॉल्व, ठीक है, दे हैव हाई इंटरेस्ट एंड हाई वैल्यू, सही है. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर स्टेक होल्डर्स आर हैप्पी. तो आपको काफ़ी इंटरनल रिव्यूज, इंटरनल अप्रूवल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं व्हेन इट कम्स टू डिजाइन, व्हेन पुशिंग थिंग्स बिफोर प्रोडक्शन, तो वो सारी चीज़ें आती हैं. Cool, makes sense. So एक और चीज़ भी ये थी कि सिंस नाउ यू आर प्रोडक्ट मैनेजर, और इंशाल्लाह कल को ऐसा कोई मौका आता है कि यू बिकम द चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर ऑफ योर ड्रीम कंपनी, और मैं ये अज्यूम करता हूँ कि उन्होंने पूरी दुनिया की कंपनीज को एक्वायर कर लिया, सो नाउ यू बिकम द चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड. तो कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो कि लाइक यू कैन रिमूव कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स? बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आजकल मैं देख रही हूँ ना, खासकर मोबाइल ऐप्स, उसके ऊपर आपकी जो ऑन बोर्डिंग्स हैं दे आर रिडिकुलसली लॉन्ग बिफोर दे गेट टू द पॉइंट, सही है. जो कि आपका पॉइंट यूजुअली ये होता है कि आपको कोई एक क्रिटिकल एक्शन परफॉर्म करना है. कुछ केसेस में वो आपको पेमेंट करनी होती है, कुछ केसेस में आपने कोई अपनी पर्सनल इन्फो देनी होती है. उससे पहले जो आपको पूरी 20 स्टेप की कहानी परफॉर्म करनी पड़ती है ना, दैट इज समथिंग आई जस्ट हेट, सही है. आई मीन इट इज़ एन एक्सेलेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि आपके कोर इन्फॉर्मेशन आपसे ली जा रही है टू सॉल्व समथिंग फॉर यू, तो वो मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है, बट व्हेन यू एक्चुअली गेट टू इट इट्स जस्ट अननोइंग. या आई कम्प्लीटली एग्री. और इसी चीज़ पे मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से लाइक जो ChatGPT या क्लॉड और ये सारे, लाइक उनका पहले फिर भी ये था कि लाइक आप पहले साइन अप या साइन इन कर लो. अब वो नहीं कराते, वो सीधा टूल रखते हैं आपके सामने कि भाई करो यूज़, एग्जैक्टली. और कोई भी ऐसा एक्शन होता है ना जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि चल भाई पहले साइन अप कर ले. हाँ, आई मीन दैट मेक्स सेंस, सही है. मुझे एक्चुअली प्रोडक्ट की वैल्यू तो पता चल रही है कि यार दिस इज व्हाट आई कैन डू विद इट, बट अगेन प्रोडक्ट्स में वो फ्लफ लेके आना कि यार अपना सारा बायोडेटा लिखो, अपनी जिंदगी की हिस्ट्री लिखो, स्टेप्स परफॉर्म करो, उसके बाद जाके तुम्हें पॉइंट समझ आएगा प्रोडक्ट का, दैट्स I don't like it. That's too annoying for me. Yeah, that completely makes sense. So yeah, so we'll try to wrap up this conversation probably, and yeah, at the end, do you have anything else to add? Probably जो लोग अभी product वाली side पे आ रहे हैं, so what do you like a piece of advice for them कि what they should know before stepping into the world of product, and people who are actually looking for the opportunities, what should they have to keep in mind before applying for the jobs? Right. वेल दो चीज़ें हैं इसमें. पहली वो कि जो रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं या ग्रेजुएट होने वाले हैं बच्चे सारे, उनको अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है तो क्या पता होना चाहिए. वन थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्ट मैनेजर इज़ कि उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ कैसी, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शन कैसे चलता है. तो आई वुड रियली सजेस्ट वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़ ऑनेस्टली कि एक्चुअल प्रोडक्ट मैनेजर जो अपना काम करते हैं वो करते क्या है, बीइंग एक्वेंटेड विद व्हाट दे डू, ठीक है. लाइक जो सवाल आपने भी किया कि मतलब अ डे इन द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर, आई थिंक क्योंकि बहुत सारे लोगों का परसेप्शन अबाउट बीइंग अ प्रोडक्ट मैनेजर इट्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जो जिसमें आप टेक साइड से भी आ रहे होते हैं, जिसमें आप बिजनेस साइड से भी आ रहे होते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ अ कंफ्यूजिंग एंड रिलेटिवली न्यू फील्ड आई वुड से, कि जिसके अंदर आपको स्पेसिफिक जॉब रोल डिफाइन करना पड़ा जिसका काम ये है कि उसने सिर्फ सोचना है, ठीक है. सो दैट्स सुनने में बहुत आसान लगता है, आई विल बी ऑनेस्ट, ठीक है. और जिस तरह से स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस चल रही हैं आजकल के प्रोडक्ट मैनेजमेंट के नाम पे, आप सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो, तो वो सुनने में बहुत आसान लगता है, बट इफ यू डूइंग इट राइट इट्स अ वेरी हार्ड जॉब. यू नो कि आपके डिसीजंस के ऊपर how much money is at stake, or for someone being a product manager means that you need to be obsessed with your products, you need to know your people. So I think उस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो problem solving skills है और जो executive function है that needs to be very sharp, and something that people need to work on. It doesn't mean कि if you're not good at it does not mean you can't improve. You can definitely improve. So I think वो जानना बहुत ज़रूरी होता है. Perfect. बाकी yeah. अच्छा, इसी में एक और चीज़ मेरे अभी माइंड में है ऑन द फ्लाई, एंड दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक फॉर द पीपल ऑफ प्रोडक्ट या इवन डिज़ाइनर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, इज़ कि जो उनकी टारगेट ऑडियंस होती है जिनके लिए वो एक्चुअली प्रोडक्ट बना रहे हैं, और स्पेसिफिकली अगर हम अभी बात करें तो जितनी भी पाकिस्तान की मेजॉरिटी कंपनीज हैं,
मेन यूज़र बेस इज़ इधर इन द US या UK, या वो कुछ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट? तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन द UK एंड US, क्योंकि हम जो चीज़ सोच रहे होते हैं, सिंस वी आर सराउंडेड विद द पीपल जो कि हमारे लोकल हैं, राइट? तो हमें वो कॉन्टेक्स्ट का पता होना इम्पॉर्टेंट तो डेफिनेटली है, लेकिन हम पता कर कैसे सकते हैं, बिकॉज हम वहाँ पे फिजिकली तो है नहीं, हमने कुछ ऑब्जर्व तो किया नहीं है, राइट? तो लाइक हाउ डू यू थिंक ऑफ दैट? आई थिंक दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर. हाँ, ये है कि बहुत बड़ा बैरियर होता है कि वट यूर सेइंग इज कम्प्लीटली राइट. आई मीन हमारे सोसाइटी और उससे काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं. वो एप्स जो शायद पाकिस्तान में सक्सेसफुल हों, दे माइट नॉट वर्क इन द US. फॉर एग्जांपल जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, ठीक है, उस तरह दे आर मेड टू वर्क इन द US और कनाडा और उन जगहों पे. बट एक सेल्फ ड्राइविंग कार को आप पिंडी में छोड़ें ज़रा तो फिर क्या होगा, ठीक है? तो वो तो डेफिनेटली एक मसला है. बट ये कि यू कैन नाउ इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट विद पीपल. आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपको ठीक है थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड, बट इन ऑर्डर टू एक्चुअली अंडरस्टैंड योर ऑडियंस यू नीड टू कनेक्ट विद देम. आप उनसे कनेक्ट करो, उनसे बात करो कि ये नहीं कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या ये आपको हेल्प करेगा, कि नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दे डू, गेट एक्वेंटेड विद व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, और वहीं से यू विल वैलिडेट योर आइडिया कि यार आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो क्या वो एक्चुअली उनके वर्क फ्लो को हेल्प करता है कि नहीं करता. तो आई थिंक नोइंग योर ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. या परफेक्ट. सो थैंक यू सो मच मैरिन. मेरी साइड से तो लाइक इट्स डन. डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू ऐड? नहीं, आई थिंक दैट्स ऑल. Perfect. Thank you so much for your time, Marin. I really appreciate you taking out your time from your hectic schedule. No worries, I am very happy to be here. I'm so very happy. Thank you so much, Marin. Take care. Have a good Thank night. you, Have a you good too. sleep, which could be very rare, but yeah, have a good sleep. All right. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.